بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون صدق اللہ العظیم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم مدیر محترم حضرت مولانا قاری شعیب صاحب دامت برکاتہم العالیہ، دیگر مدرسے ہذا کے وفادار اور قدیم اساتذہ اور پانولی کے مخیر حضرات اور مدرسے کے ہمدردان، مہمانان اور طلباء عزیز، سب سے پہلے ہم اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اس نے مدرسہ ہذا یہ اللہ کا بڑا کرم ہوا۔ اتنا ٹھپ اور بند ہونے کے بعد مدرسے کا جاری ہونا مشکل ہے۔ لیکن جیسے کہ حضرت مولانا عارف صاحب نے فرمایا، بزرگوں کی ارواح متوجہ رہی اور اسی توجہ کی برکت سے دوبارہ یہ ادارہ زندہ ہو۔ ان کی دعائیں شامل حال ہیں۔ حضرت قاری عبدالحمید صاحب رحمہ اللہ تعالی نے ساؤتھ افریقہ میں جوہانسبرگ میں ناگوار حالات میں درجہ حفظ کو سنبھالا۔ لگاتار 17 سال تک مدرسہ چلے اور پورے جنوبی افریقہ میں بہترین حفاظ پیدا ہوئے۔ ان کی محنت مشہور تھی وہاں بھی اور یہاں بھی۔
ان کا حافظ جہاں جاتا تھا بے مثال قرآن شریف پڑھتا تھا، لوگ عش کر، اور جھوک در جھوک دور دور سے وہ حافظ کا قرآن سننے کے لیے آئے۔ ان میں سے کچھ طلبائے عزیز رانتے بہترین قرآن کریم میرے والد صاحب اور حضرت لاکھوری رحمت اللہ علیہ جو تجوید کے بہترین استاد اور ماہر تھے ان کے سامنے پڑھا، اور حضرت مفتی صاحب نے بڑی تعریف و تحسین فرمائی۔ ایک قرآن شریف کو یاد کر لینا، اور ایک ہے قرآن شریف کو تجوید کے ساتھ پڑھنا۔ حضرت کی خوبی یہ تھی کہ جب وہ یاد کراتے تھے تو مع تجوید یاد کراتے تھے، اور خود بھی اسی شان سے پڑھتے تھے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ کے اندر اشتیگر کے اندر حضرت نے تہجد میں قرآن سنایا، اور بہترین تراویح کا فریضہ انجام دیتے تھے۔ لوگ کہاں کہاں سے سننے آتے تھے۔ کچھ حضرات کا کہنا ایسا ہے کہ مجھے کچھ آتا نہیں ہے، یہ پرانی باتیں رٹتا رہتا ہے اور دہراتا رہتا ہے۔ ان سے درخواست ہے کہ وہ نئی تقریر یہاں آ کر کر لیں اور اس کا جواب دے دیں۔ اور مجھے اپنی ویش مدانی کے بارے میں کوئی کہے نا کہ اس کو کچھ نہیں آتا، تو میں 100 بار اقرار کرتا ہوں کہ مجھے کچھ نہیں۔ مجھے اپنی علم تعلیم کا کوئی غرور نہیں ہے، میں تو ایک طالب علم ہوں، بڑوں کا جوتے سیدھے کیے ہیں، بس اتنا ہے، دوسرا کچھ آتا بتا نہیں۔ اب آپ کو ایک بات سناتا ہوں، حضرت کی تقریر سے میری تقریر بن رہی ہے، مجھے نئی تقریر آتی نہیں۔ جامعہ حسینیہ راندیر میں شیخ الحدیث ہے، تو اکثر آنے والے ائمہ اور علماء میرے والد صاحب کی ملاقات کے لیے ضرورت، وہ آتے رہے جاتے رہے، اور پھر درس میں فرمایا کہ حضرت اجمیری کے پاس تقویٰ بہت ہے، علم نہیں ہے۔ یہ بات مجھے پوچھی، تو چونکہ میں بیٹا رہا اس لیے مجھے بہت دکھ ہوا، تو میں نے غمگین ہو کر میرے والد صاحب کے سامنے یہ جملہ دہرایا کہ حضرت فلاں شیخ صاحب آپ کے بارے میں یہ فرما دیں۔ کہا بالکل سچ کہا۔ کیا کہا؟ بالکل سچ فرما، مجھے کچھ بھی نہیں آتا۔ میں نے کہا کہ مجھے کچھ آتا ہے؟ ایک دن کوئی بتائے کہ میں نے اپنا کوئی خواب بیان کیا ہو، کوئی علمی صلاحیت بیان کی ہو، کوئی اپنا علمی فیض بتلایا ہو؟ کیا کوئی دن ایسا گزرا کہ جس نے میں نے یوں کہا ہو کہ مجھے سرکار کی خواب میں زیارت ہوئی؟ جبکہ لوگ لکھتے ہیں کہ ہم کو یوں زیارت ہوئی، ہم کو یوں زیارت۔ ایک دن بھی یہ خواب بھی میرے والد صاحب نے بیان نہیں کیا کہ خواہ حال کا یہ عالم ہے۔ اور انہوں نے یہ جو کہا کہ تقویٰ ہے ان کے پاس، میرے پاس وہ بھی نہیں، میں تو کوئی تقویٰ کا بھی دعویٰ نہیں کرتا، وہ بھی نہیں ہے میرے پاس۔
پھر کسی عالم نے کہا کہ علم دین ہی خشیت کا مظہر ہے اور علم دین ہی سے تقویٰ ہے۔ دلیل کیا ہے؟ فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرنے والے تو بس علماء ہوتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ جس کے پاس تقویٰ ہے اس کے پاس علم بھی، لیکن اللہ والوں کی تواضع کتنی بڑی چیز ہے یہ دیکھنے والی بات ہے۔ اس سے حضرت اجمیری کے تقویٰ اور علم کے عروج کا پتہ چلتا ہے۔ حضرت قاری صاحب یوں ہی شیدائی نہیں ہوگی، وہ میرے والد صاحب کے علم کے بھی قائل تھے اور تقویٰ اور طہارت اور اشارے پر چلتے تھے، جیسے مولانا فرمایا کہ یہ درخت نہ کاٹو نہ کاٹو۔ اب ایک دوسری بات سنیے، وہ بات یہ ہے کہ ایک بچے نے فضیلت قرآن کریم پر تقریر، اس کے بعد رد تفسیر فرمایا۔ تفسیر میں حافظ قرآن کی فضیلت کے لیے یوں فرمایا، یہ بات کیا ناکافی ہے کہ حافظ قرآن سے کہا جائے گا وَقْرَا وَارْتَقِي وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا، پڑھتا جا جنت کی منزل پر چڑھتا جا، اس ترتیل سے پڑھ جیسا دنیا میں تو ترتیل سے پڑھتا تھا۔ اب وہاں عارف صاحب ایک نکتہ سنو میرا ناقی ساتھیوں، ترتیل کسے کہتے ہیں؟ ترتیل نام ہے تجوید الحروف و معرفت الوقوف، کہ حروف کا ادائیگی کا انداز صحیح ہو۔ اور تجوید کیا ہے؟ صاحب خلاصۃ البیان نے لکھا ہے التجوید اداء کاداء الرسول، تجوید نام ہے قرآن کریم کو اس طرح سے ادا کرنا جیسا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ تو حروف کو عمدہ کرنا، وقوف کو ٹھیک کرنا، اس کا نام ہے ترتیل، اسی کا نام ہے تجوید۔ اور اللہ قیامت کے دن فرمائیں گے کہ ترتیل کے ساتھ پڑھتا جا چڑھتا جا، تو جس نے دنیا میں تجوید پڑھی ہی نہیں وہ ترتیل سے وہاں کیسے پڑھے گا؟ اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے مدرسوں میں بہترین تجوید بھی ہو اور حفظ کے ساتھ اس کو یاد کر لیں۔ دو بچوں نے ہمارے سامنے نمونے پیش کیے، ایک نے تدویرا قرآن کریم پڑھ کر بتایا کہ ہمارے یہاں الحمدللہ تجوید کی تعلیم بہترین، یہاں کتنے اساتذہ پڑھا رہے ہیں کہ حضرت قاری شعیب صاحب دامت برکاتہم کی کرامت ہے کہ مدرسہ بند ہونے کے بعد ان تمام ہیروں کو سنبھال کے رکھا، ان کو جانے نہیں دیا، اور نیا مدرسہ شروع کر کے جو آغاز کیا ہے تو مشکات تک پہنچا دیا، اور بہترین تعلیم یہاں کی ہے، یہ تقریروں سے پتا چلا اور یہ بچوں کی ترتیل اور تدویر سے بچ۔
الحمدللہ. تو بے فضلہ تعالی یہ مدرسہ عمارتیں پہلے سے تیار تھی، طلبہ آنے کی دیر تھی، اساتذہ بھی تیار تھے پڑھانے کے لیے، اب ان کی صلاحیتیں بے فضلہ تعالی کام میں آ رہی. اور بچوں ابھی 90 ہو، ہم انشاءاللہ 900 ہوں گے، وہاں تک چلائیں گے اور یہ مدرسہ ہر سال پروان چڑھے گا بزرگوں کی دعا سے اور توجہ سے. دوسری بات دوران فضیلت قرآن کریم. آج میں فضیلت قرآن کریم پر اس لیے گفتگو کر رہا ہوں کہ آج 6 حفاظ قرآن کریم زمرۃ الحفاظ کے اندر داخل ہو کر مدرسے نے امت کی خدمت میں پیش کیے ہیں کہ یہ مدرسے کے پھل ہیں، لے جاؤ. یہ جو درخت ہے اس کے پھل دیکھو، یہ دستار کر ان کو روانہ کر رہے ہیں. اگر ان کی قسمت میں علم ہوگا تو قرآن سے جو اخذ شدہ علوم ہے وہ بھی انشاءاللہ یہ لوگ یاد کریں گے اور پڑھیں گے اور اچھے عالم بنیں گے. قاری صاحب دامت رحمت اللہ علیہ تو میں نے وہاں مدرسہ زکریا میں دیکھا تو وہ نور العزہ پڑھاتے پڑھاتے تحتاوی کے حاشیے بھی پڑھاتے تھے. حضرت ان کو کیا سمجھ میں آئے گا؟ یہی تو سمجھیں گے آگے چل کر، یہ نہیں سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ حضرت وہ تحتاوی منگاتے تھے اور وہ پڑھتے تھے اور پڑھاتے تھے اور حاشیہ پڑھاتے. قرآن کریم کی فضیلت کے سلسلے میں کہ قرآن کریم سینے میں آ گئے تو پڑھنے والے کو کتنا اونچا کرتا ہے، کتنا عالی شان بنا دیتا ہے. ابن ماجہ شریف کے اندر روایت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مقام عثمان میں گورنروں کو جمع کیا. اس وقت مکہ مکرمہ میں نافع ابن عبد الحارث گورنر، ان کو بھی بلایا، تم بھی آؤ. حضرت تو سب کی لیفٹ رائٹ لیتے تھے، سب کا جائزہ لیتے تھے، گورنر کیسے کام کر رہے، آیا پر ظلم تو نہیں کر رہے. اندھیری نگری اور بنٹو راجا اور ٹکے سے بھاجی اور ٹکے سے کھاجا جیسا یہ آج کل کی حکومت چل رہی ہے، ایسا اندھیر نہیں تھا. 3-4 گجراتی چاہتے 140 کروڑ پر حکومت کرنا، ہم برداشت نہیں کریں گے. یہاں تو 140 کروڑ کی مرضی چلے گی، یہ 4 کی نہیں چلے گی. نافع عبد الحارث کو بلایا تو بلانے کے بعد پہلا سوال یہ کیا کہ مکہ جیسی بڑی سٹی اور بڑے علاقے کے اوپر تمہیں گورنر بنایا تھا، تم میرے پاس آئے تو وہاں کس کو چھوڑا، ذمہ دار کس کو بنایا، کوئی نائب چھوڑاؤ. جواب دیا ابن ابزا کو چھوڑا. کون ہے ابن ابزا؟ کہاں آزاد کردہ غلام ہے. اچھا ایسے آزاد کردہ غلام کو اتنا بڑا علاقہ سونپ کیا، کیا خوبی ہے اس میں؟ فرمایا حافظا للقرآن
قرآن کریم کے بڑے حافظ ہیں، ماہر للقرآن، قرآن کریم کے بڑے ماہر، وقاضٍ، اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں بہترین فیصلے کرنے والے، دین کی بڑی سمجھ رکھنے والے ہیں، قرآن کریم سے بڑا تعلق رکھنے والے ہیں، اگرچہ وہ آزاد کردہ غلام ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نافع ٹھہر جاؤ، مجھے ایک بات یاد آ گئی، آقا نامدار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد آئی۔ صحابہ کرام تو ہر وقت سرکار کے دربار میں بیٹھے ہوتے ہیں تو احادیث سامنے رہتی، ادائیں آقا کی سامنے رہتی۔ غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتے، ذات پاک مرتبہ دان محمد۔ سرکار کی تاریخ میں لوگوں نے ہتھیار ڈالے، حضرت نے فرمایا تھا مجھے شعر یاد ہے، غالب کہتے ہیں ہم نے سرکار کی تعریف کو چھوڑ دیا ہے، ہماری قلم ساتھ نہیں دیتی، اس بنا پر کہ اگر تعریف کوئی کر سکتا ہے سرکار کی تو بس اللہ کر سکتا۔ کہا مجھے حدیث یاد آ گئی، کیا حدیث یاد آئی؟ سنو، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اس قرآن کریم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ امت کو بلند فرمائیں گے، قوموں کو بلند فرمائیں گے، اور اگر قرآن کریم کو تشت بام کر دیا تو زمین پر پٹخ دیے جائیں۔ قرآن کا درجہ جب بڑا ٹھہرا تو حامل قرآن کا درجہ بھی بہت اونچا، حافظ قرآن کا درجہ بھی بہت اونچا۔ حضرت نسبت کی وجہ سے چیز اونچی نیچی ہوتی، میری کتاب، آپ کی کتاب، ان کی کتاب، فلان کی کتاب، ہمارے دماغ میں بات نہیں بیٹھی، ٹھیک ہے ہوگی، لیکن جب یوں کہا جائے اللہ کی کتاب، اب کان کھڑے ہو گئے، اب ایک دم ادب سے بیٹھ گئے، کس کی کتاب؟ فرمایا اللہ کی کتاب، اب اس کا بڑا ادب، اب اس کا بڑا احترام۔ ارے بات سنو میرے عزیزوں، 12 بجنے والے ہیں، جلدی ختم کرتا ہوں۔ محمود غزنوی کو کسی نے ہاتھ میں دے، حضرت کیا ہوا؟ بڑے نیک، پہلے کے سلاطین بڑے نیک ہوتے تھے۔ مامون الرشید کے دربار میں 300 جلیل القدر اساتذہ بیٹھا کرتے تھے، اور خود مامون بھی بہت بڑا عالم تھا، اور علمی مباحثہ اور مذاکرات، اور ایک ایک عالم کو ایک سال کے 4 کروڑ روپیے دیتا تھا۔ ہمارے یہاں کے تو مولوی سن کر بے ہوش ہوتے ہیں، اتنا خیال رکھ۔ خان میں محمود غزنوی سے پوچھا کہ آپ کا کیا حال ہوا؟ تھا اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرما دی۔ مغفرت کی وجہ کیا بنی؟ تو کہا میں آ رہا تھا ہندوستان کی طرف فوج لے کر، راستے میں ایک
بستی آئی، وہاں سے غریب شخص آیا، اس نے کہا آج کی رات میرے جھونپڑے میں گزار لیں، کھانا بھی وہیں کھا لیں، جو بھی بنے گا کھلاؤں گا آپ کو۔ میں چلا گیا، کھانا کھلایا، وہ چراغوں کا دور تھا، چراغ ٹمٹماتا ہوا کمرے کے اندر چھوڑ کر چلا گیا۔ اب میں نے کمرے کا جائزہ لیا تو کمرے میں ایک قرآن کریم پڑا ہوا تھا۔ میں رات بھر قرآن کریم کے ادب میں سویا نہیں اور جاگتا رہا۔ اللہ کو میری یہ ادا پسند آ گئی کہ میرے کلام کے لیے تو جاگا، جا تجھے جنت میں جگہ۔ فرما بھی ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما۔ ابھی حافظ ابھی ان کی عمر 16 سال کی، بالغ ہو جائیں گے تو یہ محراب کے اندر کھڑے ہو جائیں گے اور قرآن شریف سنائیں گے۔ پیچھے کروڑ پتی بھی کھڑا ہے، بلینر بھی کھڑا ہے، ٹریلینر بھی کھڑا ہے، سب ادب باندھ کر کھڑے ہیں، حضرت حافظ صاحب کا انتظار کر رہے ہیں۔ درجہ کتنا بڑا ہو گیا کہ وہ ٹریلین والا نوکری پہ جس کو نہیں رکھتا، اس کو مجبوراً اس کے پیچھے ہی نماز پڑھنی پڑتی۔ کیسا درجہ بلند کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور مدرسے کی ضرورت، مدرسہ کس لیے پڑھا جاتا ہے؟ مدرسے میں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ مدرسے میں ڈگریاں اور ڈاکٹریاں تو نہیں ملتی اور انجینئر کے سرٹیفکیٹ تو نہیں ملتے۔ یہ دیے نا سرٹیفکیٹ ابھی، میرے والد صاحب فرماتے تھے کہ دنیا کے فنون سے نوکری، ڈگری، یہ تمام چیزیں ملتی ہیں، لیکن قرآن کے علم سے جنت نہیں۔ سب سے بڑی چیز سے جنت ہے، اور جسے اللہ جنت دے گا کیا دنیا میں محروم کرے گا؟ دنیا کے 30 ملکوں میں میرا سفر ہوا، کسی حافظ کو میں نے بیکار نہیں دیکھا بلکہ باعزت مرتبے پر دیکھا۔ بے فضلہ تعالی مایوس مت ہونا، علماء تمہارا ابھی بہت بڑا کام اس ملک میں ہے۔ جیسے کہ مدرسوں سے فارغ ہونے والوں نے بڑے بڑے فتنوں کا مقابلہ کیا اور امت کو راہ راست سکھائی۔ اگر ڈاکٹروں کی ضرورت ہے تو اماموں کی بھی ضرورت ہے، اور اگر لائر کی ضرورت ہے تو مسلم قاضی کی بھی ضرورت ہے، اور اگر ہمیں انجینئرز کی ضرورت ہے تو ہمیں مفتی کی بھی ضرورت ہے۔ کوئی امام نہیں رہے گا، کوئی تراویح پڑھانے والا نہیں رہے گا، کوئی جنازہ پڑھانے والا نہیں رہے گا، کوئی نکاح پڑھانے والا نہیں رہے گا۔ کہاں جاؤ گے؟ کیوں مدرسے کو بیکار سمجھ رہے ہو؟ جو حضرات مدرسے کا تعاون کریں، حضرت عائشہ صاحب نے خاص طور پر توجہ دلائی۔ آج بے فضلہ تعالی پانولی کے موقر حضرات یہاں تشریف فرما ہیں، علماء تشریف فرما ہیں، اور میں ان تمام ہی پانولی والوں کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ طلباء کے ساتھ پیار کر رہے ہیں، انہیں کھانا کھلا رہے ہیں، وہ مدرسے کا بہترین تعاون کرتے ہیں۔ تو میرے ہاتھ جوڑ کر ایک درخواست ہے، اپنے بچے بھی ہم کو دیجیے، ہمیں پڑھانے دیجیے۔ آپ کے بچوں کو علم کے لیے اتنا بڑا ادارہ تیار ہے، آپ کو کچھ نہیں کرنا، آپ بھیجیں، اسکول بھی پڑھائیں، بہترین ڈگریاں بھی لائیں، لیکن ان کو اچھے عالم بناؤ۔ آئندہ ان کی ضرورت پیش آئے گی اور ایسے اساتذہ کی نگرانی میں جو بچے تیار ہوں گے انشاءاللہ امت کے کام آئیں گے۔ پانولی کے حضرات اور جتنے حضرات نے آج تعاون کیا، تعام کے اندر تعاون کیا، طلباء کو تعاون کیا، اساتذہ کو نہیں کیا، اللہ تعالیٰ اساتذہ کو بھی ان کا تعاون کرنے کی اور اساتذہ کو بھی دینے کی، کیونکہ یہ جو ہیرے تیار کیے پتھروں میں سے یہ ہمارے اساتذہ کا کمال تھا۔ اساتذہ کو بھی نوازنا۔ میں تو چلا جاؤں گا لیکن میں درخواست کرتا جاتا ہوں کہ ان کے لیے بھی لفافے ہونے چاہیے، ان کی محنت کا بھی انہیں صلہ ملنا چاہیے۔
یہ سلے کے منتظر نہیں ہے. لا نريد منكم جزاء ولا شکورا. یہ تو آخرت میں لیں گے اور اللہ ان کو دیں گے اور دنیا بھی اللہ ہی چلائیں گے. لیکن ہمارا کوئی حصہ ان کے کاموں میں لگ جائے تو ہمارے درجے آخرت میں بلند ہو جائے. اس لیے ہمیں کچھ کرنا ہے. اللہ حضرات کو مبارک فرمائے، ادارے کو جاری رکھے. حضرت قاری شعیب صاحب کو طاقت عطا فرمائے، قوت عطا فرمائے، اس سے بڑے ادارے کو لے کر چلنے والے بنائے. اور تمام اساتذہ کو اللہ تعالیٰ جو قیمتی ہیرے اور میرے چہیتے ہیں سب، اللہ ان کو مبارک فرمائے اور ان کو خوب مدرسے کی خدمت کرنے کی سعادت سے مالا مال فرمائے. انہی گزارشات پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. یہ 4 حفاظ قرآن جو اس وقت موجود ہیں اور 2 نہیں ہیں، معذور ہیں، ان تمام کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان تمام کی حفظ قرآن کریم کو قبول فرمائے. ان میں حافظ قرآن، حامل قرآن، عاشق قرآن، داعی قرآن، ناشر قرآن بنائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد كله ولك الملك كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا رحيم. اللهم نبّر قلوبنا بنور القرآن وزين أخلاقنا بنور القرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا نور صدورنا ذهاب همومنا وغمومنا. اللهم أعنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرو، کوتاہیوں سے درگزر فرما. اے اللہ تمام حاضرین کا مدرسے کی محبت میں دین کی نسبت سے تشریف لانا قبول فرما. اے اللہ جو مخیرین ہیں ان کو جزائے خیر عطا فرما. دانے گرمے سکونے عدمے مدرسہ ہذا اور جتنے دینی ادارے عقیدہ حقہ سے متعلقہ چل رہے ہیں ان تمام کا تعاون کرنے والوں کو دنیا آخرت میں بہترین بدلوں سے مالا مال فرما. اپنی رضا دائمی عطا فرما. ان حفاظ کو قبول فرما، ان کے اساتذہ کو قبول فرما، ان کے والدین کو قبول فرما، تمام طلباء کو قبول فرما. مدرسے کو ترقیات سے مالا مال فرما، عافیت کے ساتھ جاری فرما. ہر قسم کے شرور اور فتن سے تمام اداروں کی حفاظت فرما. مساجد کی حفاظت فرما، مراکز دینیہ کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما. اے اللہ مقابر کی حفاظت فرما. اے اللہ اوقات کی حفاظت فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما. علماء کے علم میں برکتیں عطا فرما، ان کو ترقیات سے مالا مال فرما. اے الہ العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما. جو الجھنوں میں گرفتار ہیں ان کی الجھنیں دور فرما. اے الہ العالمین ہاتھ اٹھا کر جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا نصیب فرما. اے الہ العالمین یہ ٹوٹی پھوٹی دعائیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. برحمتک